الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل قدر عزیزان محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب کائنات نے باوجود دن بدن اعمال میں سستی اور کاہلی میں اضافے کے اس نے ہم پر بے پناہ اور بے شمار انعامات اور احسانات کی بارش جاری رکھی ہے۔ اس رب ذوالجلال سے ہم مزید دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک، قبر اور حشر کی تمام مراحل میں، بلکہ اس سے ملاقات تک جاری اور ساری فرمائے۔ درود و سلام و ذات مقدس پر جس کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یقیناً بلا استحقاق کے بہت ہی زیادہ انعام کا اور فضل کا معاملہ فرمایا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کے انعامات میں سے بڑا انعام مجھے اور آپ کو یہ ملا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ماہ مبارک کی ابتدائی دن عطا کر دیا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس کے شکرانے میں جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اگرچہ کہ ہم جائزہ لیں 3-4 دن کا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس نعمت کی کتنی شکر گزاری کی ہے۔ ویسے ایمان والا اپنے زندگی کے ہر پل کا جائزہ رکھنا ہے، حساب کتاب رکھنا ہے۔ اتنے مبارک اور اتنے عظیم الشان مہینہ اور دن اور گھڑیاں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی۔ 3-4 دن ہمارے گزرے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کے کیسے گزرے؟ اللہ کی رضامندی میں گزرے ہیں یا اللہ کی ناراضگی میں گزرے ہیں؟ یا پھر اللہ کی رضا میں گزرے ہیں یا اپنے نفس اور شیطان کو راضی کرنے ہی میں گزرے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ روزانہ رمضان المبارک کی راتوں میں روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے نیکیوں کا طالب جو واقعی نیکی کرنا چاہتا ہے، خیر کو پانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو آگے بڑھ، متوجہ ہو جا۔ اور روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرشتہ روزانہ رات میں یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اے شر پسند، اے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، اے اپنے آپ کو برباد کرنے والے، بس کر، رک جا، اب تک ہی سنبھل جا،
اللہ نے موقع دیا ہے، موقع کو غنیمت جان لے۔ روزانہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جائزہ لیں 3-4 دن۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ رکھتا ہے، اپنا حساب کتاب رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے ایمان والو اپنا حساب کتاب پکا رکھو، تمہارا حساب کتاب لیے جانے سے پہلے میرا اور آپ کا حساب کتاب ہونا ہے، پل پل کا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وہ حساب کتاب ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب خود کر لے، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، 3-4 دن کیسے گزارا ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو ہمارے کام پہ لگایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے فرشتوں کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا ایک کام چھوڑو، تمہاری یہ ذمہ داری چھوڑو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کرو۔ اللہ ان کو کام پہ لگایا ہے، فرشتوں کو اللہ نے دعا پہ لگایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تستغفر لهم الحیتان حتی یفطر، دریا کی مچھلیاں تک روزے داروں کی روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کب تک کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ افطار کرتے ہیں۔ سحری سے لے کر افطاری تک مچھلیاں دعا کر رہے ہیں، اور ہم ہمارے خواہشات میں اور ہم ہمارے آرام میں اور سستی اور کاہلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی نیکی کرنے کا احساس ابھی تک 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور میں نے دیکھا، بڑا افسوس ہو رہا تھا مجھے کہ جیسے غیر رمضان میں ہمارا معمول تھا، ہمارا کردار تھا، رمضان آنے کے بعد بھی میں نے اسی طرح دیکھا ہے لوگوں کو، جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے ایک خطار کھڑ گئی بات، تاک میں ہے کہ کب ہمیں چھوڑے باہر، ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہمیں 10, 15, 20 سال سے ہم پریزن میں تھے۔ یہ رمضان کی بات کر رہا ہوں میں، جو میں نے ابھی اس رمضان میں دیکھا ہے وہ کر رہا ہوں۔ ایک ہجوم ہے باہر نکلنے کو مشکل ہوتا ہے، کبھی وقت ضرورت نکلنا پڑتا ہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تاک میں ہے کہ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے ہم باہر نکلیں گے، دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنت تو دور کی بات ہے، نفل تو دور کی بات ہے، قرآن کی تلاوت تو دور کی بات ہے۔ یہ کیسی بے توجہی ہے، یہ کیسی کاہلی ہے، یہ کیسی بے فکری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کیا سوچ رکھا ہے، ہمارے کیا عزائم ہیں، ہمارے کیا ایمز ہیں، کہ ہمیں آخرت کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیا حساب کتاب ہمیں دینا نہیں ہے اللہ کے پاس؟ جب اللہ ہمیں موقع دوبارہ دے رہے تو پھر ہمارے سے سوال بھی زیادہ ہوگا کہ تمہیں اتنے رمضان ملے تھے، رمضان کے اتنے روزے تمہیں زندگی میں ملے تھے۔ جب کسی کو کم ملے تو ان کو کم سوال ہوگا، اور جن کو زیادہ ملیں گے ان کو سوالات زیادہ ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو زیادہ رمضان مل رہے، رمضان میں زیادہ روزے مل رہے ہیں مجھے اپنی زندگیوں میں، زیادہ رمضان مل رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو میرے سے سوال زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بقسلۃ کان کمن ادى فریضۃ فی فریضۃ فیما سوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی آدمی ایک نفل پڑھتا ہے، ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ سال کے کسی اور وقت میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں یہ فضیلت اللہ نے نہیں بیان فرمایا،
نفل کا نفل ہی ثواب ہے اور فرض کا فرض ہی ثواب ہے دیگر مہینوں میں، لیکن یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اس میں ایک نفل بھی ایک فرض کے برابر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادى فریضة فیہ کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا، جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض کو ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں، 70 فرض۔ یا اعمال کے وزن کو، اعمال کے ثواب کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طاق میں ہے کہ جیسے ہی سلام پھریں تو فوراً باہر نکلے، نہ دعا، نہ سنت، نہ نفل، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں۔ ابھی اسی رمضان کا اپنا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے آنکھوں نے دیکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نوافل کا اہتمام، جیسے اوابین کی نماز ہے، حدیث میں آتا ہے جو مغرب کی نماز کی سنت کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ 6 رکعت پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا اس کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ اللہ ان بندوں پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان کی بھی بات کر رہا ہوں، یعنی نفل پر اتنے ثواب اور اتنے ریوارڈز اور گفٹس اور انعامات اللہ کی جانب سے مل رہے ہیں۔ نوافل پر، نفل نماز پڑھنے پر غیر رمضان میں یہ ثواب مل رہا ہے، تو آج ہمارا حال رمضان میں یہ ہے کہ ہم سنت مؤکدہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو بولتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھا ہو، ہمیشہ اس نماز کو پڑھا ہو، کبھی کبھار وہ نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہو، لیکن عام طور پر، اکثر طور پر نبی علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھا ہو، اس نماز کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ فرض کی طرح ہے، پڑھنا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم اس کو پڑھنے تیار نہیں، سلام پھیرتے ہی ایک تانتا لگا ہوا ہے باہر نکلنے کے۔ میرے بھائیوں، کچھ تو سوچنا ہے، فیصلہ کریں میں کیا کر رہا ہوں، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارا نفس، شیطان، سرکش شیاطین کو اللہ پاک نے قید کر دیا ہے، لیکن نفس ہمارا ساتھ ہے۔ ہمارا نفس ہمیں بہلا پھسلا کر، ہمارے ذہنوں میں، خیالوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں کسی وجہ سے ہمیں باہر لے کے جا رہا ہے، حالانکہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیا بھی اہم اور ضروری ایمرجنسی کام تو ہے نہیں، بس نکلنا باہر کو، جب ملتے ان سے ملنا، سلام پیام خیر خیر، اور ادھر ادھر جاؤ، اپنے جو روز کے معاملات ہیں پورے کرو۔ کوئی چائے کی ہوٹل پہ جا رہا ہے اور کوئی دوسرے چھپے ہوئے معاملات پورے کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور بعضوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور بعضوں کو افطاری کے بعد میں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ رمضان کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ام عائشہ کی مشہور روایت ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ پر خوف غالب آ جاتا تھا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورا مہینہ، رمضان کے پہلے روزے سے لے کر عید کی چاند دیکھنے تک، نبی علیہ السلام پورا مہینہ بستر کی طرف نہیں آتے۔ آقا کا یہ عمل،
آقا کی یہ نمازیں، آقا کا یہ کردار، اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ میرے بھائیوں، اس میں اللہ رب العزت کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کی جلالت میں، اس کی قدرت میں رتی برابر نقصان نہیں ہے۔ اگر نقصان ہے تو خدائے پاک کی قسم میرا اور آپ کا نقصان ہے، میری اور آپ کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خالص اعمال کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ کمانے کا، کھانے کا، آرام کرنے کا مہینہ ہے۔ سال بھر نہیں سوئے تھیں گا وطنہ، رمضان میں سو رہے ہیں۔ سال بھر نہیں کمائے تھیں گا وطنہ، رمضان میں کمانا کر کو ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ رہا ہے کہ رمضان کس لیے آیا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ رمضان نیکیوں کے لیے آیا ہے۔ رمضان اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آیا ہے، آدمی کوئی نہیں سوچا۔ حدیث میں آتا ہے سال بھر اس ماہ مبارک کی آمد کے لیے سال بھر جنت کو سنوارا جاتا ہے، سال بھر۔ آج ہم چھوٹے سے جو ہمارے انٹیریئرز رہتے ہیں، ڈیکوریٹرز رہتے ہیں یا انجینئرز رہتے ہیں، وہ کتنے تھوڑے سے وقت میں کتنے بڑے بڑے شاندار اور عظیم الشان پروجیکٹس کو کھڑا لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں۔ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ چند ہی منٹوں میں، چند ہی دنوں میں اور چند ہی مہینوں کے اندر وہ بہت خوبصورت بڑے سے بڑا پروجیکٹ کو تیار کر سکتے ہیں۔ کائنات کا رب، کائنات کا کریٹر، پیدا کرنے والا، اس کے ماتحت کے اس کے فرشتے ایک سال لے رہے ہیں جنت کو بنانے اور سنوارنے میں، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اس کو ڈیزائن کرنے میں۔ سوچئے گا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ تو میرے اور آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے، سنواری جا رہی ہے۔ ایسا ہے گویا کہ شادی خانے میں پورا شادی خانہ تیار ہو گیا ہے، سٹیج پورا سجا دیا گیا ہے، پھولوں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھرا پڑا ہے۔ یا تو دلہا غائب ہو گیا ہے، نہیں تو دلہن غائب ہو گئی ہے نا۔ ایسا ہوا تو کیسا رہے گا سین؟ ہمارا سب کا حال یہی رہا ہے۔ ہمارے لیے جنت تو بہت عالیشان پیمانے پر سجائی گئی ہے، نہ دلہن جانے کے لیے تیار ہے، نہ دلہا جانے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب کا حال یہی۔ غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، قدر کریں اس ماہ مبارک کی۔ چند گھنٹوں کا روزہ ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ نفل اور مستحب اور سنت نہیں ہے، بلکہ روزہ فرض ہے، فرض۔ اسلام کی بنیاد، جیسے نماز، جیسے حج، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزہ۔ بہت سارے لوگ ہماری طبیعت ساتھ دی تو مور ساتھ دیا تو رکھتی، نہیں کہ تو چھوڑواتی، نہیں، ہر حال میں رکھنا ہے۔ مسافر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ کوئی پیریوڈیکل عورت ہے، اس کے منتھلی پیریڈز ہے تو اس کو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی ٹریولر ہے، مسافر ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ اور کوئی ایسا مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہو کر وہ انتقال ہو سکتا ہے، تو ایسا مریض کو رخصت ہے۔ اس کے علاوہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، فرض۔ حدیث میں آتا ہے من افطر یوما من رمضان، من افطر یوما من رمضان، جو کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی صحت مند تھا، عاقل بالغ مسلمان تھا، مرد ہو یا عورت، وہ ایلیجیبل تھے، لیکن انہوں نے ایک روزہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے زندگی بھر اگر اس روزے کی تلافی کرنا چاہے تو ایک روزے کی تلافی زندگی بھر کے روزے نہیں کر سکتے۔ ایک روزہ اتنا قیمت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت جانے۔ چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے، ریزنز کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ پوری دنیا میں تراویح کا ثبوت ملتا ہے، تو اس سے بھی سستی اور کاہلی اور لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو گھنٹے گھنٹے کھڑے ہونا پڑتا ہے، کورٹ کچہری کے حوالے ہو جائیں گے تو دن
اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. خود تو پڑھنا نہیں آتا ہے, کم سے کم کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا کلام سال میں ایک بار رمضان میں پڑھ رہا ہے, کم سے کم سن تو لیں. سننے میں کیا گیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آج کل تو ہماری سہولتوں کے لیے فین اور اے سی کا بھی انتظام ہو گیا ہے. پہلے دور میں وہ بھی نہیں تھا. اب کچھ سہولت ہو یا نہ ہو, ہم پر پڑھنا تھا. لیکن آج کل سہولتیں بھی ہو گئی ہیں, پھر بھی نہ پڑھیں, پھر بھی جی چھڑائیں. میرے بھائیوں, اپنا ذاتی نقصان ہے. لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو زندگی کے آخری سانس تک سچا اور پکا مسلمان بن کر اللہ کی رضا اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.